اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجعلون أنهم بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضله ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك حدودا. وقال تعالى في مقام آخر وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أتاني دخل الجنة ومن أفاني فقد أبى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم ما أحدث قوم بدعة إلا رسي مثلها من السنة فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا وأدرك نبوة لاتبعني. رواه الدارمي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الینا صادقا مصدوقا. برادران اسلام، معزز حاضرین اکرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پچھلے درس میں نے جس موضوع کے اوپر روشنی ڈالی تھی وہ موضوع اصلاح عقیدہ کا موضوع تھا، اور کچھ باتیں جو اس کے اندر رہ گئی تھی میں نے اسے پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا. اور آپ یاد کریں کہ پچھلے درس میں نے بتلایا تھا کہ اسلام 3 چیزوں سے عبارت ہے: ایک عقیدہ، دوسرا عمل اور تیسرا اخلاق. میں نے عقیدے کے اوپر مختصر سی روشنی ڈالتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشہور حدیث جو بخاری شریف اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، جو نصرانی ہیں. سب سے پہلے جب وہاں جانا تو جس بات کی دعوت دینا وہ عقیدے کی اصلاح کی دعوت دینا.
उनसे कहना कि अल्लाह एक है, वही अहकमुल हाकिमीन है, वही पूरी कायनात का मालिक है, वही मुसीबतों और परेशानियों को दूर करने वाला है, वही रोज़ी देने वाला है, वही सब चीज़ का मालिक है, और उसका कोई हमसर, उसका कोई साझी, उसका कोई शरीक नहीं है। जब वो अक़ीदे में तुम्हारी मुआफ़क़त करने लगे, तुम्हारी बात को तस्लीम कर लें, तब उनसे बतलाना कि अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हारे ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। और जब इसमें भी वो तुम्हारी मुआफ़क़त करने लगें, तब तुम उन्हें बतलाना कि उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर ज़कात को फ़र्ज़ किया हुआ है, और ये ज़कात यूख़ज़ु मिन अग़नियाइकुम, तुम्हारे मालदारों से ज़कात ली जाएगी, वसरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, और तुम्हारे फ़कीरों के ऊपर इसे तक़सीम की जाएगी। ये 3 दर्जात। और उसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात जब लेना तो उनके बेहतरीन से बेहतरीन मालों में से ना लेना, और ना ही ख़राब से ख़राब मालों में से लेना, बल्कि औसत दर्जे में से लेना। वत्तक़ी दावतल मज़लूम, और मज़लूम की आह और उसकी बद्दुआ से बचते रहना, इसलिए कि अल्लाह और उस मज़लूम के बद्दुआओं के दरमियान कोई पर्दा और हिजाब नहीं है। उसकी दुआ डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श से टकराती है और कबूलियत की शर्फ हासिल करती है। अल्लाह और उसके दुआओं के दरमियान कोई पर्दा और हिजाब नहीं रहता है। उसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श से टकराती है और कबूलियत का शर्फ हासिल करती है। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करके हज़रत मुआज़ को यमन की तरफ भेजा था, और मैंने इसके अंदर बतलाया था कि सबसे पहली बुनियाद और सबसे पहली चीज़ इस्लाह अक़ीदा का कदम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह अक़ीदा की दावत उनको क्यों दी, और उनको नसीहत की कि उनको जा करके अक़ीदे की इस्लाह की दावत देना। इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? मैंने बताया था कि इसका सबब और इसकी बुनियादी वजह यह है कि अक़ीदा ये जो है ये मखज़न है, ये मखज़न है। अक़ीदा अगर सही है, अक़ीदा अगर दुरुस्त है, तो फिर नमाज भी कबूलियत के शर्फ हासिल करेगी, आपके रोज़े भी काबिल कबूल होंगे, हज और ज़कात भी काबिल कबूल होंगे। लेकिन अगर इस अक़ीदे के अंदर फसाद रहा, इस अक़ीदे के अंदर बिगाड़ रहा, तो हमारे कोई भी अमल किसी काम के नहीं। हमारे हज, हमारे ज़कात, हमारे रोज़े, हमारे सब के सब हमारे मुँह पे मार दिए जाएंगे, क्योंकि ये अक़ीदे का फसाद पूरे अमाल को लेकर के डूब जाता है। ये अक़ीदे तौहीद है। अगर इस अक़ीदा में ज़र्रा बराबर भी किसी किस्म की कमी रह गई और इसकी इस्लाह में कोई भी नक्श रह गया, तो यकीनन हमारे अमाल सारे के सारे ज़ाया और बर्बाद हो जाएंगे। मैंने ये भी बतलाया था कि अक़ीदे का इस्लाह और मियार और मीज़ान क्या है। अक़ीदे का इस्लाह और उसका मीज़ान, उसका तराजू, वो किताब व सुन्नत है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमुदात हैं। अगर इससे हट करके अक़ीदे की इस्लाह की गई, अगर इससे हट करके हमने कोई और रास्ता अख्तियार किया, अगर इससे हट करके हमने कोई और तरीका ईजाद किया, तो फिर हम उस कुरान के मुस्तहिक, उस कुरान की आयत के मुस्तहिक होंगे हम, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे बढ़ने की कोशिश न करो। जो तरीका नबी ने हमको बतलाया, जो तरीका कुरान ने हमको बतलाया, वही तरीका हमारे लिए काबिल अमल, और वही तरीका हमारे लिए काबिल हुज्जत, और वही तरीका हमारे लिए काबिल दलील है। उससे बढ़ करके जितने भी तरीके इबादत के लिए ईजाद कर लिए जाएं, उससे बढ़ करके जितने भी तरीके इबादत के लिए अख्तियार कर लिए जाएं, नबी की मुखालिफत में वो तरीके आएंगे, नबी की मुआफ़क़त में वो तरीके नहीं आएंगे। और आज मैंने जिन आयात को अपना मौज़ू सुखन बनाया है, जिन आयात और हदीस को आपके सामने पेश किया है, मैं उन आयात और हदीस का सबसे पहले तर्जमा करूँगा। उसके बाद में मैं अपने और हमारे जो तमाम लोगों के जो माशरे हैं, मैं उसका मुख्तसर सा खाका आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए ज़रा हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने इन आयत के अंदर हमें किन बातों का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अलम तरा इलल लज़ीना यजअलूना अन्नहुम बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ऐ रसूल ये बड़े अजीब लोग हैं, ऐ रसूल ये बड़े अजीब लोग हैं, इनका गुमान और इनका दावा तो ये है कि हम आप पर ईमान लाएं। बड़े अजीब लोग हैं, इनका दावा तो ये है और इनका गुमान और इनका कहना तो ये है कि हम आप पर ईमान लाएं, आपकी वही पर ईमान लाएं, साबिक़ा अंबिया की किताबों पर ईमान लाएं। लेकिन ये अपने फैसले युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, ये अपने फैसले तागूत की तरफ ले जा करके करवाते हैं, अपने फैसले अपने मसाइल तागूत से हल करवाते हैं। वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही, जबकि इन्हें इस बात का हुक्म दिया गया था कि तागूत को छोड़ करके अल्लाह और उसके रसूल को पकड़ो, अल्लाह और उसके रसूल
की बातों को दलील पकड़ो। वयुरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम ज़लालन बईदा, हालांकि शैतान इनके पीछे पड़ा हुआ है। शैतान इन्हें चाहता है कि इन्हें बहुत दूर गुमराहियों के अंदर ले जाकर के डाल दें। ये सबसे पहली आयत जो आप हजरत के सामने तिलावत की। दूसरी आयत के अंदर तमाम मोमिनों को इस बात की दावत देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालों, खिताब मोमिनीन से है, खिताब काफिरों से नहीं है, मुनाफिकों से नहीं है, खिताब आम्मतुन्नास से नहीं है, बल्कि खिताब उस मोमिनीन से है। और मोमिनीन वो जो अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाए, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर अपने ज़बान को, अपने अमल को अल्लाह और उसके रसूल के बातों पर अमल करने का अहद व पैमान किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत, उसकी इत्तिबा, उसकी फरमाबरदारी करो। व अतीउर रसूल, और रसूल की इत्तिबा और उसकी फरमाबरदारी करो। व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो उलिल अम्र हैं, तुम में जो हुक्मरां हैं, तुम में जो उमरा हैं, तुम में जो बादशाह हैं, तुम उनकी इताअत और पैरवी करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, और इस इत्तिबा के बाद अगर तुम्हें किसी मामले में इख्तिलाफ हो गया, तुम किसी मामले में मुख्तलिफ हो गए, तो उसका हल भी कायनात के रब ने हमको सिखलाया, उसका हल भी रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें बतलाया। कहा फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अब इसके बाद भी तुम किसी मामलात में झगड़ते हो, इसके बाद भी किसी मामलात में इख्तिलाफ करते हो, तो उसका हल भी मैं तुमको बतलाए देता हूँ। फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में अपने झगड़ों को फेर दो, अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में उन झगड़ों को ले जाओ। जो वो फैसला करें उसको तुम तस्लीम कर लो, और जिस बात से वो मना करें उससे तुम रुक जाओ। यही तमाम इख्तिलाफात की जड़ और यही तमाम इख्तिलाफात के ख़त्म होने का ज़रिया और सबब हो सकते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये झगड़े जब नबी अल्लाह और उसके रसूल इन झगड़ों का हल कर दें, फैसला कर दें, तो तुम उसको तस्लीम कर लो। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह के ऊपर सच्चा और पक्का है तो, और अगर आखिरत के ऊपर ईमान लाते हो तो। गोया कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मामले को फेरने के बाद और वो इख्तिलाफी मसाइल हल होने के बाद, अहादीस मुस्तफ़ा आ जाने के बाद, रब का फरमान आ जाने के बाद, मदीने वाले का फरमान आ जाने के बाद, अगर उसके बाद भी तुम्हारे दिलों के अंदर वसवसे, अगर उसके बाद भी तुम्हारे दिलों में खजी, अगर उसके बाद भी तुम्हारे दिलों के अंदर खटखटे मौजूद हैं, तो अपने ईमान की खैर बनाओ। तुम अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते, तुम आखिरत के ऊपर ईमान नहीं रखते, बल्कि उन्हीं मुनाफिकों की तरह जिसको अभी इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये तो ख्याल करते हैं, गुमान करते हैं कि हम आपके ऊपर ईमान लाए, साबिक़ा अंबिया की किताबों पर ईमान लाए, सबके ऊपर ईमान लाए, अल्लाह की वही पर भी ईमान लाए, लेकिन ये अपने फैसले तागूत से करवाने के लिए जाते हैं, अपने फैसले तागूत से जाकर के करवाते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि तागूत का माना क्या है, तागूत का मफहूम क्या है, पहले इन आयतों का और हदीस का जो आप हजरत के सामने पेश किया है, इसका मफहूम और तर्जुमा आपके सामने पेश करूं। तीसरी आयत जो मैंने तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा, और याद रखो जिस शख्स ने भी रसूल को तकलीफ पहुंचाई, रसूल से मुखालिफत की, रसूल को दुख पहुंचाया, किसके बाद? मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा, हिदायत के जाहिर हो जाने के बाद। हिदायत तुम्हारे ऊपर जाहिर हो गई, हक बात तुम्हारे ऊपर वाज़ेह कर दी गई, सही बात तुम्हें बतला दी गई, सही हदीस तुम्हें समझा दी गई, उसके बाद भी अगर तुमने अपने दिलों के अंदर वसवसे रखे, उसके बाद भी उन हदीस के ऊपर तुमने अमल पैरा नहीं किया, तो रसूल को तकलीफ पहुंचेगी। वमन युशाक़िक़िर रसूला, जिसने भी रसूल से मुखालिफत की, जिसने भी रसूल से अदावत की, हिदायत के जाहिर हो जाने के बाद, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और मोमिनीन का जो रास्ता है, मुस्लिमीन का जो रास्ता है, उससे हट करके, किताब और सुन्नत के रास्ते से हट करके कोई रास्ता अख्तियार किया, नुवल्लिही मा तवल्ला, तो हम उसको उसी रास्ते के ऊपर फेर देंगे जिस रास्ते को उसने अख्तियार किया है। वनुस्लिही जहन्नम, और हम उसको उसी रास्ते से ले जाकर के जहन्नम के अंदर ढकेल देंगे। वसाअत मसीरा, और जहन्नम कितनी बुरी जगह है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान हिदायत आ जाने के बाद, कुरान और सुन्नत की तालीमात वाज़ेह हो जाने के बाद, अब आइए हदीस रसूल का मुताला करते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी उम्मत का एक एक फर्द जन्नत के अंदर इंशाअल्लाह दाखिल होगा, इल्ला मन अबा, मगर वो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जिसने इनकार किया, जिसने मेरा इनकार किया। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मन अबा, कौन आपका इनकार करेगा, कौन आपकी बातों को नहीं मानेगा? फरमाया, काला मन अतानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत और पैरवी की, दखलल जन्नत, जन्नत के अंदर दाखिल हुआ, और वमन अफानी, और जिसने मेरी बात पहुंचने के बाद नाफरमानी की, दखलन नार, व जहन्नम के अंदर दाखिल होगा।
وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ فقد ابا، تحقیق کی اس نے انکار کیا۔ کتاب و سنت کی تعلیم آ جانے کے بعد اگر اس کو نہیں تسلیم کیا، فقد ابا، گویا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اے لوگوں یاد رکھو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک ایمان کے فہرست میں تمہارا نام نہیں لکھا جا سکتا جب تک کہ تمہاری خواہشات، تمہاری مرضیات، تمہاری نفسیات، تمہارے تمام کے تمام ارادے، تمہارے تمام کے تمام عمل تبعا لما جئت بہ، اس بات کے تابع اور پیروکار نہیں ہو جاتے جس چیز کو میں اس دنیا کے اندر لے کر کے آیا ہوں۔ اور وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ اگر اس کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اگر اس کے باوجود بھی تمہارے دل مطمئن نہیں ہوتے، تمہارے ایمان کے اندر درستگی نہیں آتی، تمہارے عقیدے صحیح نہیں ہوتے، تو اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ یاد رکھو، تمہارے ایمان کی اصلاح غیروں کی باتوں سے نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں اور میں تمہیں یہی تعلیم دینا چاہتا ہوں، میں تمہارے دلوں اور ذہنوں میں یہی باتیں بٹھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح اگر ممکن ہو سکتی ہے، تمہاری درستگی اگر ممکن ہو سکتی ہے، تو پیر و مرشد کی باتوں سے نہیں ہو سکتی، کسی ملے اور مولوی کی باتوں سے نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو، تمہاری درستگی اسی سے ہو سکتی ہے جس سے پچھلی امتوں کے ایمان اور عقیدے درست ہوئے، جس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لا تصلح هذه الامہ، یہ امت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی، یہ امت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ انہی باتوں کے اوپر عمل پیرا نہ ہو جائے جن باتوں سے پچھلی امتوں کے ایمان اور عقیدے درست ہوئے۔ تو یاد رکھو، یہ پچھلی امتوں کے ایمان اور عقیدے کس سے درست ہوئے؟ ذرا مجھے بتلاؤ، اس وقت کون پیر و مرشد تھا؟ اس وقت کون جماعتیں تھیں؟ اس وقت کون تفرقے کرتا تھا؟ اس وقت صحابہ کرام کی جماعت تھی، اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، اس وقت سلف صالحین تھے، اس وقت تبع تابعین تھے، اس وقت تابعین تھے۔ ان کی اصلاح اگر ممکن ہوئی ہے تو وہ صرف اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن اور مدینے والے کا فرمان تھا، اسی سے اپنے بیماریوں کو انہوں نے دور کیا۔ اور یہی بیماریاں جو آج اس امت میں پائی جا رہی ہیں، یہ بیماری بھی جیسا کہ اس کا مرض پرانا ہے، اس بیماری کا علاج بھی وہی پرانا ہے، اور وہ نسخہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں یہ چند احادیث اور چند آیات کے تشریح کے بعد میں آپ کو ذرا لے کر کے چلتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایمان اور عقیدے، یعنی عقیدے کی اصلاح صرف کتاب و سنت سے درست ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس سے ایمان اور عقیدے کی اصلاح ذرا غیر ممکن ہے، اور یہ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، اور اس بنیاد کو پکڑ کر کے آپ جب چلو گے اور اپنے تمام معاملات کو ان بنیادوں سے حل کرنے کی کوشش کرو گے، جبھی آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کوئی فیصلہ اور کسی کے پاس جا کر کے کرواتے ہیں، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور سے فیصلہ کرواتے ہیں، تو وہ طاغوت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت سے اپنا فیصلہ کروائیں۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ ایک انصاری شخص سے اور ایک یہودی سے جھگڑا ہوا، مدینے کے اندر جھگڑا ہوا۔ یہودی کہتا بینی و بینک محمد، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والے محمد ہیں، تم محمد کے پاس چلو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم مان لیں گے۔ لیکن وہ انصاری جو تھا، مسلمان تھا، وہ کہتا تھا نہیں، ہم کعب بن اشرف کی طرف چلیں گے، ہم وہاں جا کر کے اپنے فیصلے کروائیں گے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو میں نے پچھلے درس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ یہودی آیا تھا، اس سلسلے میں بعض مفسرین نے یہ روایت یہاں بھی لگائی ہے کہ یہ آیت کریمہ ساتھ کے ساتھ اسی ساتھ نازل ہوئی تھی کہ یہ عجیب لوگ ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں جو آپ سے ایمان کا دم بھرتے ہیں لیکن اپنے فیصلے طاغوت سے کرواتے ہیں۔ گویا وہ شخص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے فیصلہ کروانا چاہتا تھا، جس کو قرآن نے طاغوت سے تعبیر کیا۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کا مفہوم اور معنی کیا ہے؟ اصل میں طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو، طاغوت کا معنی یہ ما یتقى به ويتجاوز به، جس چیز کی حد سے گزر جائے ہے، جو چیز حد مقرر کی گئی ہے اس حد سے متجاوز ہونے کو طاغوت کہتے ہیں، اور اس کی حد سے آگے بڑھ جانے کو طغیانی بھی کہتے ہیں۔
چنانچہ آپ دریا کے اندر طغیانی آتی ہے، آپ کہتے ہیں دریاؤں کے اندر طغیانی آ گئی، مطلب کیا ہے؟ دریا کا ایک حد تھا، سمندر کا ایک حد تھا، اس حد سے جب وہ پانی بہتا تھا تو کوئی نقصان دہ نہیں تھا، لیکن جب وہ اپنی حد سے متجاوز ہو گیا تو گھروں کو، علاقوں کو، گاؤں کو، شہروں کو تباہ اور برباد کرنے لگا، اسی کو طغیانی کہتے ہیں۔ پانی کے اندر طغیانی آ جانے کو اسی سے طغیان کا لفظ ہے، چنانچہ اس حد سے آگے بڑھنے کو طغیانی کہتے ہیں اور اسی کو طاغوت کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں روایت مانتے ہوئے کہ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے واقعے کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی فیصلہ لے جایا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہو، تو وہ تو اللہ کی زبان میں طاغوت ہو گیا، وہ تو طاغوت ہو گیا کہ نبی کو چھوڑ کر کے عمر کے پاس وہ فیصلہ لے جایا گیا تو طاغوت ہے۔ اور طاغوت شیطان کو کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس کے پاس فیصلہ لے جا رہے ہو بذات خود شیطان ہے، بلکہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ طریقہ جو نبی کے حدیث کو یا نبی کی بات کو یا نبی کو چھوڑ کر کے غیروں کے پاس جانا ہے، اس شخصیت، جس شخصیت کے پاس آپ جا رہے ہو، اس شخصیت کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اس شخصیت کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو آپ عمل کر رہے ہو، جو آپ فیصلہ لے کر کے جا رہے ہو، یہ آپ کا طریقہ ضرور باغیانہ ہے، یہ آپ کا طریقہ ضرور باغیانہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے غیروں کے پاس لے گئے، اگر آپ نے اس عمل کی وجہ سے، غیروں کے پاس لے جانے کی وجہ سے اس بیچارے کو طاغوت بنا دیا، اس کو طاغوت بنا دیا آپ نے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس شخص کے لیے حج ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنا واجب اور فرض ہے، جس کے بعد اللہ رب العزت نے طاقت اور قدرت دی ہے، لیکن یہ خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کا حج کرنا، یہ صرف خانہ کعبہ کے لیے خاص ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے ملک میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں اور بہت سارے درگاہ ایسے ہیں جہاں حج ہوتا ہے۔ چنانچہ اجمیر کے اندر باقاعدہ یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر پھیلایا جاتا ہے کہ اگر وہاں 7 دفعہ کوئی چلا گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ اجمیر کے اندر ایک دروازہ بنایا گیا جس دروازے سے لوگ ادھر سے ادھر گزرتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ انہیں جنت ملے گی۔ وہاں پر یہ عقیدہ بنایا گیا کہ یہ جنتی دروازہ ہے، اس دروازے سے اس طرف چلا گیا تو اس کے سارے گناہ دھل گئے اور وہ جنتی ہو گیا، اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اسی طرح سندھ کے اندر کوئی علاقہ ہے جس کا نام نواڑی یا مواڑی ہے، اس علاقے کے اندر ایک قبرستان ہے، ایک مزار ہے، جس مزار کے اوپر جا کر کے وہاں حج ہوتا ہے، وہاں باقاعدہ قبر کا طواف ہوتا ہے سندھ کے اندر۔ تو آپ یہ سوچیں، یہ بزرگان دین، یہ اسلاف جو کچھ بھی تھے، ان کی شخصیت کچھ بھی تھی، یہ اللہ کے ولی تھے، لیکن چونکہ آپ کا یہ جو طریقہ ہے، جو اللہ رب العزت نے حج کرنے کا حکم صرف خانہ کعبہ کا دیا ہے، آپ نے غیروں کے پاس دیا تو آپ کا یہ طریقہ باغیانہ ہے، آپ کا یہ طریقہ کردار ہے۔ آپ نے اپنے اس عمل سے گویا اس صاحب قبر کو یا اس جگہ کو، اس مقام کو طاغوت بنا دیا، آپ نے اس جگہ کو، اس شخصیت کو کیا بنا دیا؟ طاغوت بنا دیا، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کے، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے جا کے زمیسائی اور سجدہ ریزی شروع کر دی۔ میرے عزیز دوستو، اب یہ قبر چاہے جس بزرگ کی ہے وہ طاغوت میں شمار ہوں گی، آپ نے اپنے عمل سے اس کو طاغوت بنا دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے پیغمبر کے ذریعے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حجت قائم کر دی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اپنی حجت اور دلیل قائم کر دی لوگوں کے اوپر۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی ہم تک علم نہیں پہنچا ہے یا ابھی ہم تک دلیل یا حجت نہیں پہنچی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے رسولوں کو جو بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ منذرین مبشرین، یہ جنتوں کی بشارت اور جہنم سے لوگوں کو ڈرانے کا فرائض انجام دیتے ہیں۔ کیوں ہم نے یہ بھیجا؟ لئلا یکون، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو رسولوں کے بھیجنے کے بعد، یعنی کل میدان قیامت میں اگر لوگ ہمارے پاس آئے تو یہ دلیل نہ پکڑ سکیں، یا رب تو نے تو ہمارے پاس کوئی رسول بھیجا ہی نہیں تھا، میرے پاس تو تیرا کوئی پیغمبر پہنچا ہی نہیں تھا، تو ہم کیا عمل کرتے، ہم کس بات کے اوپر عمل کرتے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اپنی حجت قائم کر دی لوگوں کے اوپر، ہم نے اپنی دلیل لوگوں کے اوپر قائم کر دی ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، اب نبیوں کے آ جانے کے بعد اور خاص طور پہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب پوری کی پوری حجت قائم ہو گئی ہے اور پوری کی پوری حجت مکمل کر دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ چنانچہ اب نبی کے مقابلے میں
جب کسی کو لا کر کے کھڑا کر دیا، نبی کے مقابلے میں جب کسی غیر کو لا کر کے آپ نے کھڑا کر دیا اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ پورے کا پورا دین اسی سے لینا ہے، پورے کا پورا روزہ اسی سے سیکھنا ہے، حج اسی سے سیکھنا ہے، زکوٰۃ اسی سے سیکھنا ہے، تو گویا آپ نے کسی غیر شخص کو جو نبی نہیں ہے اس کو نبی کے مقابلے میں لا کر کے، اللہ کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیا، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اور یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے، کیونکہ اگر آپ سے کہا جائے کہ جناب علی آپ نے جس چیز کو دلیل پکڑی ہوئی ہے، جس چیز کو حجت پکڑی ہوئی ہے، آپ کی یہ حجت غلط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی نہیں ہے، آپ کا یہ عمل، آپ کا طریقہ، آپ کا کردار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں غلط ہے، خواہ وہ کسی بھی امام کا ہو، فقیہ کا ہو، حافظ کا ہو، محدث کا، عالم کا، پیر کا، مرشد کا، کسی کا بھی ہو، اگر آپ نے اس کو نبی کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کیا اور ہم نے کہا جناب آپ کا یہ فیصلہ یا آپ کا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیح حدیث کے خلاف ہے، تو آپ یہ کہیں گے، اور بہت سے لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ جناب ٹھیک تو ہے، یہ حدیث صحیح تو ہے، لیکن میرا اپنا جو مذہب ہے اس کی اتباع ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے، ہم اپنے اس مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہمارا یہ مذہب حق ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ مذاہب جو ہیں جس کو ہم مذاہب اربعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ جو مذاہب ہیں ان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ نبی اور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے، اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر کے ان کی باتوں کو لے لیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مذاہب جو ہیں یہ ان شخصیات کو اگر عمل کیا آپ نے تو ان شخصیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کیا اور تم نے ان شخصیات کو طاغوت بنا دیا، مثال کے طور پر آپ کے پاس صحیح حدیث پہنچی کہ جناب آپ کا یہ عمل نماز کے اندر درست نہیں ہے، اور آپ کو میں بتا دوں، آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ جناب بہت سے لوگوں نے انگوٹھا چومنا جو کہ نہایت ہی عقیدہ و سنت قرار دے کر کے اس گھنونی بدعت کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کو یہ بتلا دیا کہ جناب یہ بدعت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے بلکہ ان سے دشمنی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے، نہ امام مالک، نہ امام احمد، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ سے ثابت ہے، کسی سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اس کو رگڑ رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہر دھرمی کے اوپر لوگ قائم اور دائم ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ان کے ایمان کی خیریت کا۔ آپ اپنے ایمان کا خود ہی جائزہ لو، اللہ اور اس کے رسول اس بات کا حکم نہیں دے رہے، اللہ اور اس کے رسول اس بدعت سے منع کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کو ہم کیے جا رہے تو یہ محبت ہے، دشمنی ہے۔ تو گویا کہ آپ نے جس کو بھی اس حدیث کے مقابلے میں لا کر کے، جس بھی عالم مولوی کو لا کر کے کھڑا کیا، گویا آپ نے اس بیچارے کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں طاغوت بنا دیا، اور یہ طاغوت جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ شیطان ہے۔ یہ ائمہ رحم اللہ جو تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد رحمۃ اللہ، جتنے بھی تھے یہ بزرگان دین تھے، یہ مجتہدین تھے، یہ دین کو سمجھ کر کے انہوں نے بتلایا، ہمیں دین کی باتیں بتلائی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے، قطعاً نہیں، بلکہ میں آپ کو بتلاؤں یہ تمام ائمہ رحمۃ اللہ کو دیکھیں، یہ تمام کے تمام اپنی باتوں پہ عمل کرنے سے لوگوں کو روک کے گئے ہیں، چنانچہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا تقلدونی ولا مالکا ولا شافعیا ولا اوزاعیا ولا غیرهم، اے لوگو میری تقلید نہ کرنا، نہ مالک کی تقلید کرنا، نہ شافعی کی تقلید کرنا، نہ اوزاعی کی تقلید کرنا، اور نہ کسی اور کی تقلید کرنا، وقولوا لحیث خذوا، اور تم وہیں سے اپنے مسائل کو حل کرو جہاں سے انہوں نے اپنے مسائل کو بیان کیا ہے، یعنی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح سے امام مالک جو اپنے وقت کے امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، چوٹی کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں وہ مسجد نبی میں ایک دفعہ درس دے رہے تھے اور انہوں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو جملہ فرمایا، اور انہوں نے اپنے درس کے درمیان فرمایا ما من احد الا ويؤخذ قوله ويرد، اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی بات مکمل کی مکمل لے لی جائے یا اس کی بات رد نہ کی جائے، مکمل کی مکمل اس کی بات رد نہ کی جائے یا اس کی بات کامل طور سے لے لی جائے، دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے الا صاحب هذا القبر، مگر اس قبر والے کی بات قابل اتباع ہے، اس قبر والے کی بات واجب الاتباع ہے، اس کی پیروی ہمارے اوپر واجب ہے، بقیہ جتنے بھی لوگ ہیں کسی کی بات ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے اور اس بات کو لیا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ نے منع فرمایا ہے اور فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، صحیح حدیث تم کو مل جائے وہی میرا مذہب ہے، میرے مذہب کو مت لوگوں کے اندر پھیلانا۔ ان کا ایک شاگرد تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کی کوئی بات کتاب و سنت سے مخالف ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالف ہو، تو ہم تو آپ کے شاگرد، ہم شافعی، ہم کیا کریں،
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر کے کانپنے لگے اور آپ کا چہرہ جو ہے غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا اترانی نصرانی ترکت من الکنیفہ، کیا تم مجھے نصرانی سمجھتے ہو؟ میں کنیفے سے نکلا ہوا ہوں اور نبی کی بات میری بات کے مخالف ہو اور میں اس بات کو نہ مانوں. یاد رکھو اگر کوئی میری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے مخالف ہو، وَإِذَا اسْتَبَتَ هَذَا، اور اگر یہ بات ثابت ہو گئی فَاشْهَدُوا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، تو تم لوگوں کے اندر اعلان کر دینا کہ شافعی پاگل ہو گئے. اگر میری کوئی بات صحیح حدیث کے مخالف ہو گئی تو لوگوں سے کہہ دینا کہ شافعی دیوانہ ہو گیا، اس کی عقل ماری گئی، اس کی عقل چلی گئی. تو یہ ائمہ رحمہ اللہ علیہ سے. اسی طرح سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امام صاحب آپ کے بہت سارے فتاوی اور مسائل ہیں، اگر آپ کی کوئی بات کتاب اللہ کے مخالف ہو تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اترکوا قولی بکتاب اللہ، تمہیں اگر اللہ کا کلام میری بات کے مخالف مل جائے تو اللہ کے کلام کو لے لو اور میری بات کو چھوڑ دو. اسی طرح سے پھر سوال کیا گیا ان سے اگر آپ کی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مخالف ہو تو کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے سامنے چھوڑ دینا اگر میری بات غلط ہو. پھر اسی طرح ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی بات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ہو تو انہوں نے فرمایا اترکوا قولی بقول الصحابہ، اگر صحابہ کرام سے میری بات مخالف ہو جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا، چھوڑ دینا اور صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی کرنا. پھر ان سے پوچھا گیا اور اگر آپ کی بات کسی تابعین سے مخالف ہوتا ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا وَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ، وہ بھی آدمی ہیں وہ بھی انسان ہیں ہم بھی ایک انسان ہیں. اس کے بعد تحقیق کا معاملہ آئے گا، اس کے بعد تحقیق کریں گے اور اس کے بعد تحقیق اور ثبوت کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے. کہ یہ ائمہ رحمہ اللہ علیہ جو تھے اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت دے، انہوں نے ہمیں صحیح بات کی رہنمائی کی ہے. ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ان سے چوک بھی ہوئی ہیں، لیکن ان غلطیوں کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود قبول کی ہے اور فرمایا ہے اگر کسی نے غلطی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اتحد عطابت لہو اجرن، اگر کسی نے اتحاد کیا، اگر کسی نے استحاد کیا اور اس نے غلطی کی، اگر کسی نے استحاد کیا اور درستگی کو پا لیا فلہو اجران، تو اس کے لیے 2 ثواب ہیں. ومن استا، اور اگر اس نے غلطی کی فلہو اجر واحد، تو اس کے لیے ایک اجر ثواب مقرر ہے، اس کو ایک ثواب ملے گا. ان کو کچھ بھی نہیں قیامت کے دن آپ ان کا دامن پکڑ سکتے، وہ آپ کو ہم کو بتلا کے گئے ہیں یہ ہماری باتوں کے اوپر عمل نہیں کرنا. اگر حدیث رسول تمہیں مل جائے تو یہ بھی تو انہی کے مذہب کے اوپر عمل کرنا ہوا. میرے عزیز دوستو، اور آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا احمد البراق، جو لکھتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے بہت پیار تھی، بہت محبت تھی، لیکن ان کی تمام خوبیوں میں ایک خوبی ایسی تھی جس کی وجہ سے میں بہت ان کو پیار کرتا ہوں. لوگوں نے پوچھا وہ کون سی خوبی؟ اس نے کہا کہ ان سے جو ہے 60,000 مسئلے پوچھے گئے، 60,000 مسئلے پوچھے گئے اور انہوں نے ہر مسئلے کے بارے میں جو جواب دیا ما اجاب الا وقال حدثنا واخبرنا، انہوں نے جو بھی جواب دیا، جو بھی بات کہی تو یہی کہی ہم سے حدیث بیان کی فلاں نے، ہم سے حدیث بیان کی فلاں نے. انہوں نے پوری باتوں کی دلیل، 60,000 مسئلوں کی دلیل ہے، انہوں نے حدثنا اور اخبرنا کہ ہم تک یہ حدیث پہنچی اس بات سے جواب دیا. اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی. 60,000 مسئلے. میرے عزیز دوستو، یہ ائمہ کرام، یہ اسلاف، یہ بزرگان دین جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، جنہوں نے دین کو اوپر اٹھایا ہے، دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی پوجا یا پرستش کرنے لگیں یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کے انہی کے پیچھے دوڑنے لگیں. قطعاً نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی عمل کیا اور اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر کے غیروں کے فرمان کے اوپر عمل کیا، صحیح حدیث آ جانے کے بعد تو یقیناً وہ طاغوت اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی غیر کو حملہ کر کے نہ کھڑا کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ہی فوقیت دیں. یہ ہمارے اسلاف کی فکر تھی. اور تزکیہ نفس یا اعمال کی اصلاح انہی دونوں چیزوں کے اوپر مبنی ہے. عقیدے کی اصلاح جس طرح کتاب و سنت کے اوپر مبنی ہے، اسی طرح اعمال کی اصلاح بھی کتاب و سنت کے اوپر مبنی ہے. اگر یہ کتاب و سنت آپ کے اعمال میں داخل نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان نہیں ہے، تو پھر آپ کے اعمال ضائع اور برباد ہیں. بھلے آپ کا عقیدہ صحیح اور درست ہو، آپ کا عقیدہ بھلے صحیح اور درست ہو، لیکن آپ کے اعمال جو ہیں وہ طریقے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہیں. آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی باتیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ملتی نہیں ہیں، مطابق نہیں ہیں، تو اس کے بعد آپ یاد رکھیں آپ کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہیں. تو پتہ چلا کہ اعمال اور عقیدے کی بنیاد بھی کتاب و سنت ہے، اور اس کے علاوہ کہیں غیر اور راستے کی تلاش تفتیش کرنا یہ قرآن کریم کی اس آیت کے مستحق ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر سبیل المومنین، جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر کے ہیں.
تو غیر سبیل المومنین ہے، وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اور اگر آپ اس راستے کے اوپر چلو گے تو اللہ نے فرمایا ہم اسی راستے کے اوپر تمہیں بھیج دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور وہ راستہ جہنم کی طرف جائے گا اور ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا گھناؤنا گھر ہے۔ تو یہ میرے عزیز دوستو عقیدہ اور عمل یہ دونوں جو ہے روح اور جسم کی طرح ہے۔ جس طرح سے ایک روح کے بغیر جسم نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے جسم کے بغیر روح بھی غیر ممکن ہے۔ تو عقیدہ اور عمل یہ روح ہے اور ایک دوسرے کے جسم و جان ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِلَيْهِ يَشْهَدُ كَلْمَةُ الطَّيِّبَةُ، اللہ کی طرف کلمہ طیبہ جو ہے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی جو عقیدہ آپ کا ہے اللہ کی طرف چڑھتا ہے۔ سوال کیا گیا یہ کیسے چڑھتے ہیں، ان کی سواری کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، عمل صالح اس کی سواری ہے۔ یعنی آپ نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اپنے عقیدے کی نکھار کی، آپ کا عقیدہ پاک و صاف ہوا، تو پھر اس عقیدے کو اوپر لے جانے کے لیے کون سی سواری ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا العمل الصالح والعمل الصالح یرفع، عمل صالح کے اوپر سوار ہو کر کے یہ عقیدہ اللہ کی طرف جاتا ہے، عرش کے پاس جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو قبول کرتا ہے۔ اگر عمل صالح کی سواری آپ نے اس عقیدے کو نہیں دی اور عمل صالح نہیں کیا تو یقین رکھیے وہ عمل ضائع اور بیکار ہے، اس کا کوئی بھی فائدہ اور کوئی بھی ثمرہ آپ کو اس کا ثمرہ نہیں مل سکتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ جو ہے یہ اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اس کی سواری عمل صالح ہے، اور اصلاح عقیدہ یہ پہلا قدم ہے اور عمل یہ دوسرا قدم ہے۔ اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے اور اس سے راستن۔ اور ایک بات یہ بھی دھیان رکھیں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جناب چلو ہمارے عمل کچھ بھی ہے، ہم فلانے کا دامن پکڑ لیں گے، ہم فلانے ہمیں پہنچا دیں گے، فلانے ہمیں پہنچا دیں گے۔ تو یاد رکھو عمل صالح میں کسی کا آنکڑا، کسی کا سہارا کوئی بھی کام نہیں دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ، انتہی نفسک عن النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واللہ لا یغنی عنک من اللہ شیئا، قسم خدا کی میں اللہ سے ذرہ برابر بھی تمہیں بے پرواہ نہیں کر سکتا۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنے بیٹی کو فرماتے ہیں ہم تمہیں کچھ بھی نہیں بچا سکتے اللہ سے، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اور اسی طرح سے حضرت ربیعہ کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات جوش میں آئے، رحمت جوش میں آئے، آپ نے فرمایا میں یا ربیعہ کیا چاہتے ہو مانگو۔ میں نے کہا میرے دل میں ایک بیگ ہلچل ہوئی، اب کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا مانگوں؟ دنیا مانگوں، کار مانگوں، بنگلہ مانگوں، کیا مانگوں؟ چنانچہ انہوں نے کہا، انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسی چیز مانگو جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ جنت بھی نہیں مانگی تو نبی کی صحبت مانگی، اور ظاہر ہے نبی کی صحبت میں رہیں گے تو جنت تو ملے گی، اور ممکن بات ہے جنت مل جاتی لیکن نبی کی صحبت نہیں ملتی۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی صحبت طلب کر رہا ہوں جنت کے اندر، مجھے آپ کو دے دے، بخش دے دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں فرمایا جاؤ میں نے اشارہ کر دیا تمہیں ہماری صحبت مل گئی، نہیں، آج کل کے باباؤں کی طرح کہ نذرانے دے دو جنت کے ٹکٹ مل گئے، نذرانے پہنچا دو جاؤ اشارہ بابا کا ہو گیا جنت میں پہنچ گئے، محترمہ کا چہرہ دیکھ لیا جنت میں پہچان کر کے لے کے چلے جائیں، قیامت میں پہچان کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ شیطانی چال ہیں، یہ شیطانی دھندے ہیں، ان کو سدھرو سمجھو، یہ وہی سازشیں ہیں جو یہودی اور نصرانی جس طرح سے اپنے گرجاؤں میں لوگوں کو گناہوں کا دست دیتے ہیں مغفرت کا، اسی طرح یہ بابا پیر ملے تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تمہیں جھنجھوڑ کر کے اعلان کر رہی ہیں کہ جب فاطمہ بنت محمد تو نبی نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں بے پرواہ نہیں کر سکتا، تو ہم اور آپ اور یہ بابائے کس کھیت کے مولی ہیں؟ سدھرو میرے عزیز دوستو، غور کرو، یہ بابائے شیطانی جان ہے، جاؤ اشارہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم تو ہماری مرافقت جنت میں مانگ رہے ہو، تو تمہیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ تمہیں جنت اس وقت تک نہیں مل سکتی اب تم چاہتے ہو تم یہ کرو کہ آئینی اعلیٰ نفس کا بے کثرت سجود، کہ ربیہ تم کثرت سجود کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں روز نفلیں پڑھو، سجدے کرو، تو تم ممکن ہے اس سعادت اور بلندی کو پا سکتے ہو، حاصل کر سکتے ہو۔ اگر تم یہ کرو گے کہ آئینی میری مدد کرو کثرت سجود کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ہمیں عمل کی ترغیب دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی ترغیب دی، ایک اصلاح عقیدہ دوسرا عمل کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور ان دونوں کی بنیاد، ان دونوں کی جوش اور اساس اور معیار وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ترکت فیکم امرا لن تضلوا، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جاتا ہوں، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
میرے عزیز دوستو، آپ سے یہی درخواست ہے، آپ سے یہی دعوت ہے کہ آپ تمام کائنات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے اور حقیقی پیار ہے، حقیقی محبت ہے، تو تمام ان فتنوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان تمام فتنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے فرمان کے اوپر لا کر کے تولو۔ اگر یہ صحیح ثابت ہوں، اگر کھرے ثابت ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ترازو پر، تو تم خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دو۔ اگر اس سے مخالف ہے تو اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے باہر پھینک دو، کیونکہ یہ تمہیں نجات، یہ تمہاری بخشت نہیں کروا سکتے، اللہ اور اس کے رسول ہی تمہاری بخشت کروا سکتے ہیں۔ تمہاری نجات انہی دونوں کی اتباع اور پیروی میں ہوگی۔ ہماری یہی دعوت ہے اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کا پیروکار بنا دے، ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اپنی اور اپنے نبی کی محبت بھر دے، اپنے اور اپنے نبی کی اتباع کرنے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے نجات دلا، ہم تمام مسلمانوں میں جو انتقال کر گئے یا رب العالمین انہیں تو کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کی خطا اور غلطیوں کو معاف فرما، ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اور اپنے نبی کی محبت بھر دے، دل میں محبت بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔